سر کیسے ہیں آپ؟ شکر. سر آپ کو وہ منظر یاد ہے جب افغانستان سے اس کے ایئرپورٹ پہ بوئنگ C-17 کھڑا تھا اور اس کا پیٹ کسی بہت بڑی بلو ویل کی طرح بھرا ہوا تھا، جیسے وہ خوراک سے بھرا ہوتا ہوگا، یہ انسانوں سے بھرا ہوا تھا، اور لوگ اس کے فرش پہ یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے گھاس اگی ہو، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک چھوٹے سے جہاز پر، مطلب خیر چھوٹا تو نہیں، دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ہے، اس میں اتنے لوگ بھر کے بھاگ رہے تھے. اس کی ایک وجہ تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم پہ حملہ ہو گیا ہے، اب طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو اب ہم چونکہ امریکنز کے کوئی آفس میں کام کرتا تھا، کوئی وہاں جاب کرتا تھا، کوئی چوکیدار تھا، کوئی کلرک تھا، کچھ چھوٹے موٹے بیچارے جو بھی تھے، ان سب کو اپنی جان کے لانے پڑے، اور کچھ ویسے خوفزدہ ہو گئے، وہ بھاگ گئے. پاکستان میں اب یہ سروے آیا ہے کہ 62% ینگسٹرز اور 37% پلس اوور آل پاپولیشن پاکستان سے بھاگنا چاہتی. یہاں کون سا حملہ ہو گیا؟ ان غریب انسانوں کا المیہ تو یہ تھا کہ انہوں نے 1996 سے اکتوبر یا نومبر 2001 تک طالبان کی وحشت دیکھ رکھی تھی، اور وہ خوفزدہ تھے کہ ان کی جان، مال، عزت، ہر چیز جو ہے وہ بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی اصول کے، ضابطے کے وہ خطرے میں ہوگی. سو آپ نے تو جہاز کے پیٹ کی بات کی ہے، وہ تو پہیوں سے لٹک کے بھاگ رہے تھے، وہ تو گر رہے تھے ہوا سے، وہ تو پروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. یہ جو پاکستان میں آپ نے 15 سے 24 برس کی عمر کے 62% لوگ اور 37% overall population wants to leave the country, which is a very alarming situation. اور یہ فگرز آئے ہیں PIDE سے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سن 2022 میں 2022 میں 7,25,000 یعنی قریب 0.75 ملین پاکستانی یہ ملک چھوڑ گئے. حیران کن طور پہ، اور وہ اتنا حیران کن بھی نہیں ہے چونکہ کووڈ کی ایئرز تھے. 2020 میں پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد 2,25,000 تھی، 2,25,000. اور اس سے پچھلے برس، آپ پچھلے سال کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں 2021 کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 1-2 سال میں جو فگرز کم ہے نا، میرا خیال ہے کووڈ کی وجہ، ورنہ یہ اس سے پہلے ریشو اس سے زیادہ تھی. میں عرض کیے دے رہا ہوں. اس سے پچھلے برس جو ہے وہ یعنی 2020 میں 2,88,000 2,88,000 لوگ یہ ملک چھوڑ کے گئے. اور 2019 یعنی جب کووڈ بھی اس طرح سے موجود نہیں تھا، تو پاکستان چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد 6,25,000 تھی. میں نے کہا 6,000 یعنی 6,25,000 تھی. 6,25,000 سے ہم 7,65,000 پہ آئے ہیں. بیچ کے صرف 2 برس ہیں جن میں 2,25,000 تو 2,88,000 ہیں، اور وہ کووڈ ہے. صحیح ہے. ابھی اس سال 3 لاکھ سے اوپر گئے ہیں. 7,88,000 جی. او مائی ٹھیک، 7,88,000 لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. 1 ایئر. بنیادی اسباب تو اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ سے عرض کروں کہ لوگوں کو اس ملک کے سیاسی، قانونی نظام پہ بھروسہ نہیں ہے، اور انہیں یہاں پہ معیشت پہ بھروسہ نہیں ہے. دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تعلیم حاصل کر کے واپس اپنے ملکوں میں آ رہے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا، چائنا. آف کورس our country has lost its capacity to absorb talent.
یہاں جو لوگ خود کو امپلائڈ بھی کہتے ہیں وہ ان کی ایک بڑی تعداد انڈر امپلائڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. یہ جو آپ نے 16 سے 25 برس کی عمر کے لوگ کہے نا، بائی دا وے یہ جو 7,88,000 اس برس چھوڑ کے گئے ہیں، ان میں سے 92,000 یونیورسٹی گریجویٹ، 1 لاکھ آلموسٹ. ان میں سے 3.25 لاکھ 3,25,000 کے قریب جو ہے سیمائی سکلڈ ہیں اور باقی نان سکلڈ ہیں، اور ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ UAE اور سعودی عرب گئی ہے. اور نہایت حیران کن بات ہے کہ یورپ جانے والوں کا سینٹر جو ہے وہ رومینیا ہے. آف کورس رومینیا از ناٹ دیئر الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن، وہ وہاں سے جسٹ این ایزی ڈیسٹینیشن، لتھوینیا، لٹویا، رومینیا وغیرہ کے راستے وہ آگے یورپ میں جانے کی پولینڈ بھی کوشش جاتے ہیں کرتے ہیں. میری رائے میں ایک ایسے ملک کے لیے جس کے پاس واحد اثاثہ جو ہے وہ اس کی افرادی قوت ہے، اور جہاں لٹریسی ریٹ آلریڈی بہت کم ہے، وہاں اگر 92,000 سو کالڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ یونیورسٹی گریجویٹ، میری اور آپ کی عمر کے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہائیلی کوالیفائڈ یا یونیورسٹی گریجویٹ پرائمرلی ڈس فنکشنل لٹریٹ ہوتا ہے، وہ بھی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں، کچھ تو میں نے عرض کر دی. سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی ذرائع نہیں ہیں، ایکول اپرچونٹیز نہیں. اس بات پہ غور کیجئے کہ لاہور شہر میں اینگلو انڈین پاپولیشن بڑی تعداد میں موجود تھی، اور آپ کو اس کی وجہ بھی معلوم ہے. مغل پورہ لوکوشٹ، طب، ایجوکیشن. مغل پورہ لوکوشٹ جو ہے وہ ایشیا میں ریلوے کا سب سے بڑا سینٹر تھا، ریلوے لوکوشٹ تھا، اور وہاں پہ ایک خاص عرصے تک ایک خاص سطح سے اوپر کی ملازمتیں اینگلو انڈینز ہی کو ملتی تھی. اوکے. اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کو اینگلو انڈین سب ہو سکتا ہے نہ سمجھ رہا، وہ لوگ جن میں سے ماں باپ میں سے کوئی ایک انڈین تھا اور ایک انگریز تھا، وہ اینگلو انڈین. ٹھیک ہے. یہاں آپ کے مار روڈ پہ فروسن سے بالکل پیچھے ان کی پوری آبادی تھی. یہاں پہ مغل پورہ، جسے آپ یا آپ کے دیکھنے والے، میرے دیکھنے والے وہ جانتے ہوں، مغل پورہ کے حوالے سے اور باغات کے حوالے سے اس کے عین اپوزٹ اینگلو انڈین آبادیاں تھیں. اب وہ چاولوں میں نمک کے طور پہ ڈالنے کو نہیں ملتے. ملتان شہر کا آخری پارسی پچھلے مہینے انتقال کر گیا، ہوشنگ جی. 1982 کی مردم شماری تک ملتان میں 72 پارسی تھے. 2011 کے آتے آتے 2 رہ گئے، اور 2022 کے آتے ہوئے آخری بھی رخصت ہو گئے. تو یہ جو جسٹس لوگوں کا اندازہ ہے کہ ان کو نہیں مل سکتا، یہاں ایکوالٹی نہیں مل سکتی، تو یہ وہ ظلم ہے جنہوں نے ہم پہ یلغار کی ہوئی ہے. لیکن مجھے یہ بات ہے، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ تو سمجھ آئیں گی ایک سمجھدار آدمی کو، نا آپ جیسے آدمی کو، منیب جیسے آدمی کو. یہ 15 سے 24 سال کا تو نوجوان بھی بچہ ہے، وہ تو پرسیپشن دیکھ رہا ہے. ابھی تو اسے نہ عدالت فیس کی ہے، نہ کچہریاں عام طور پہ اتنی فیس کی ہیں، اور یہ اربن علاقوں سے زیادہ ہے. تو یہ نہیں اربن اور رورل کا کم و بیش ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی اربن میں پرسنٹیج زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن کے یہاں پہ 4 کنال کے گھر ہیں، جن کے گھروں میں 8 ملازم ہیں، وہ اپنے یہاں پاکستان میں گھر چھوڑ کے وہاں 8x14 کے کمروں میں 6 لوگ رہ رہے ہیں. اس کی میں ایک بنیادی وجہ عرض کیے دیتا ہوں. Human beings when they are young, they just do not need bread. انہیں صرف روٹی اور دال نہیں چاہیے،
انہیں کچھ آزادیاں چاہیے، انہیں کچھ خوشیاں چاہیے، اور اگر ان کا ملک انہیں وہ خوشیاں اور وہ آزادیاں نہیں دیتا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جینڈر نان ایکوالٹی کو، ان ایکوالٹی کو، جینڈر ڈسکریمنیشن کو اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ تعلیم یافتہ خواتین بہت بڑی تعداد میں اس ملک سے جانا چاہتی ہیں۔ یہاں سے جانے والوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایگزیکٹو انجینئرز ہیں، کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس ملک میں روزگار مل سکتا ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ 92,000 گئے ہیں نا 7,88,000 میں سے۔ پتہ وہ کیوں گئے ہیں؟ کیونکہ انہیں ان کی اہلیت کے مطابق یہاں پہ جابز نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ جو معیار زندگی، جو آزادیاں، جو فریڈم، جو ایکوالٹی، جو تحفظ، جو سیکورٹی انہیں چاہیے، انہیں نہیں مل سکتی، اس لیے وہ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو جا رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ڈایاسپورا اگر بہت زیادہ ہے باہر، تو بہرحال اس کو بے شک اس میں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لیکن اس کو فیوچر میں اگر کبھی بھی حالات بہتر ہوں گے تو اس کو فائدہ ہوگا۔ کیا ہم اس میں ایک سلائٹلی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ہوپ بہرحال یہ رہیں گے، کیوں اگر فیوچر میں کبھی حالات بہتر ہوئے تو یہی لوگ ہماری پاور بھی بنیں گے؟ کیا اس طرح سے سوچ کے اس پہ تھوڑا سا خوش نہیں ہو لینا چاہیے؟ آپ ہوئے، آپ خوش ہوں، میں خوش نہیں ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ اور فیکٹرز بھی آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو لوگ گئے ہیں یورپ یا ٹرانس اٹلانٹک گئے ہیں، کینیڈا، امریکہ وغیرہ، وہ ان کی پہلی نسل تو اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو کچھ پیسے بھیجے، جو ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ہیں، یا اب تو تیسری نسل بھی پیدا ہو رہی ہے نا، جو 60 کی دہائی میں گئے تھے، منگلا سے، تربیلا سے، میرپور سے، آزاد کشمیر سے، گجرات سے، جہلم سے، کھاریاں سے، وہ کس کو پیسے بھیجیں گے؟ لہٰذا یہ جسے ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں، جسے ہم ترسیلات زر کہتے ہیں، جسے ہم باہر گئے ہوئے ڈائسپورا کے بھیجے ہوئے پیسے کہتے ہیں، they are bound to decrease. 1 2 یہ جو ہمارے لوگوں کی بہت بڑی تعداد خلیج میں جا رہی ہے، we understand کہ آج کی دنیا چوتھے انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو رہی ہے، اور جو پچھلے 100 برس ہم نے تیل کی معیشت پہ گزارے ہیں، جنگیں اس پہ کی ہیں، سازشیں اس پہ کی ہیں، لڑائیاں اس پہ کی ہیں، وہ دنیا تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہمارے ممالک کے غیر ہنرمند لوگوں کو اب خلیج میں، گلف میں، UAE میں، قطر میں، عمان میں، سعودی عرب میں اس طرح سے ملازمتیں نہیں ملیں گی۔ اور کیوں نہیں ملیں گی جب انڈسٹریل ریولوشن اور ہم اس میں آلریڈی داخل ہو چکے ہیں؟ کیوں نہیں ملیں گی؟ اس لیے کیونکہ وہ اسکل نہیں ہے ان کے پاس، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک وجہ ہے، آف کورس یہ بالکل ایک وجہ ہے، اور اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے کہ ان ممالک کی حکومتیں بہت لوکریٹو اسکالرشپس پہ اپنی لوکل آبادی کو اعلیٰ تعلیم دلا رہی ہیں، اور وہاں کا جو صورتحال ہے، جب وہاں جس طرح کی اب سکلز درکار ہوں گی روزگار کے لیے، وہ ہمارے لوگ پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب انہیں دھوپ میں جو ہے وہ 8ویں منزل پہ کھڑے ہو کے تعمیر کرنے والے مزدور کی ضرورت کم ہے، نہیں ہے، یا کم ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد مزید کم ہوگی۔ یہ جو ہمارا مزدور تھا تو وہاں پہ ویلے کا کام کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اور کنسٹرکشن بزنس میں ہے، یا پلمبر کا کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ جگہ کم سے کم ہوتی چلی جائے۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے پاس اس وقت ایک دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ ہر وقت کوسنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم کوس بھی لیں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم کوئی حل پیش کر سکتے ہیں
پاکستان کا دانشور طبقہ آپ جیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا آج کریں کہ جو ایٹ لیسٹ لوگوں کو ہوپ نظر آنا شروع ہو؟ کچھ باتیں تو ظاہر بنیادی ہیں. سیاسی نظام کو استحکام دینے کی ضرورت ہے, معیشت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے, لیکن ایک کام اس سے بھی بڑا کرنے کی ضرورت ہے. آج کی دنیا میں بھی ہمارے ملک کے پاس ایک بہت بڑا اثاثہ موجود ہے. ہماری میڈین ایج 22.8 ہے. We are one of the youngest nations on earth. لیکن ہمارے 2.40 کروڑ اسکول جانے کی عمر کے بچے, 2.40 کروڑ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. 24 ملین young children of school going age are out of school. اور تعلیم ہماری سیاست کی, ہماری قیادت کی, ہماری لیڈرشپ کی, ہمارے ڈیسیشن میکرز کی ترجیح نہیں ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں نہیں ہے, بیکاز دس از دا اونلی تھنگ جو ہمیں اس قابل کر سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی افرادی قوت کو ہیومن کیپٹل میں تبدیل کر لیں تو وی کین بی این آنریبل نیشن. وہ کہتے ہیں جناب فلائی اوور 2 برس میں بنتا ہے, ایک نسل کو تعلیم دینے میں 25 برس لگتے ہیں. اتنا انتظار کون کرے, اور ایک ایسے ملک میں کیوں کرے جہاں کل کا نہیں پتا, نہ صرف اپنا نہیں پتا, اس پالیسی کا نہیں پتا, جہاں نہ آنے والے کل کا پتا ہے اور نہ جانے والے کل کا پتا ہے. جس ملک میں مارشل لاء جیسا منحوس لفظ بغیر سوچے سمجھے اپنے منہ سے نکالا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کالے رنگ کا پرندہ, وہ بستیاں اجاڑ دینے والی عفریت, ڈیمن, وہ موجود ہے وہاں. 25 سال کی انویسٹمنٹ کون سی سیاسی جماعت کرنا چاہے گی؟ تو اس لیے میں یعنی ہوپ ہے, provided we can rationalize our economic priorities. اور ہماری اکنامک پرائیورٹی ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہماری اکنامک پرائیورٹی ایسی انڈسٹریل بیس ہونی چاہیے جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکیں. ان کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں, ان کے یہ بنگلے, ان کے یہ ڈی ایچ اے, یہ ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ان میں کوئی باہر والا آ کے پیسہ لگائے گا بھی تو اگر آج وہ 20 ملین لگائے گا تو پرسوں وہ 40 ملین واپس لے جائے گا. ہمارے پاس کیا بچے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. پاکستان میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے یہ بہت سے کاروبار کو چلاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے پاکستان میں بلک ریاض ٹائپ لوگ ہونے کی وجہ سے اور اتنی ہاؤسنگ کالونی بننے کے باوجود بھی آپ ترقی تو نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے کہیں کوئی غلطی ہے, اور اوپر سے جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے بہت زبردست ایجوکیشن یہاں پر دی ہو, یہ بیچارے وہ ہیں جن کو یہاں پر بس جو ڈگری ملتی تھی انہوں نے کر لی. تو اگر ہم جیسے تیسے کر کے وہ ایجنٹوں کو پیسے دے کے وہ سمندروں میں ڈوب کے وہ کنٹینروں میں ڈوب کے جا رہے ہیں. ایک مصرع میں سنانا چاہوں گا, بجرے دریا پار خزانے اپنے ڈھولے جاتے. اور اگر کسی ملک کا خزانہ اس کی نوجوان نسل نہیں ہے تو وہ ملک اپنے بارے میں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ نہیں. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو امید نہیں دے سکتے, یہ جو بیچارے کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اسے کسی کی شکل پسند ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ اس کا خیال ہے کہ یہ شخص ہمیں امید دے گا. وہ جو اتنا جذباتی ہو کے آپ کو نظر آتا ہے کسی کی سپورٹ کرتا ہوا, وہ دراصل وطن کی محبت میں کر رہا ہے. اور اگر آپ نے نوجوانوں کی محبتوں کو صرف اپنے سرخاب کے پر بنانا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے. بہت شکریہ دوست.